میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے واقعات سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت جذب القلوب میں ہے۔ درود پاک پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرے کا سلام پہنچانے کی برکت سے دیدار ہو گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا تو کافی عاشقان رسول رخصت کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جب میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ تک بھی نہ پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جانا۔ میں واپس مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک بارگاہوں میں پیش کیا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا تو ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا اور سو گیا۔ آخر شب میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ شخص ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا یعنی وفادار ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں، وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ پہنچا۔ حاضرین نے روضہ انور سے جواب سلام سنا۔ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی قرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر
مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ آیا اور روضہ انور پر حاضر ہوا۔ حجرہ مبارکہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روضہ انور کے اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ابا بکر، یعنی اے ابو بکر تم پر بھی سلام ہو۔ سلام کا جواب حضرت شیخ سید نور الدین ایجی رحمۃ اللہ علیہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے لوگ اس وقت وہاں حاضر تھے ان سب نے سنا کہ روضہ انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، یعنی اور تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے۔ ہاتھ مبارک کو بوسہ دیا۔ حضرت سیدنا شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ روضہ انور پر حاضر ہوئے تو عربی میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو خدمت اقدس میں بھیجا کرتا تھا تو وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارکہ کو چوما کرتی تھی، اور اب بدن کے ساتھ حاضر ہو کر ملنے کی باری آئی ہے تو اپنا دست مبارک دراز فرمائیے تاکہ میرے ہونٹ اس کو چومیں۔ چوں ہی اشعار ختم ہوئے دست انور قبر منور سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو چوما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا بھجوایا۔ حضرت سیدنا امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ ہم تینوں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر تھے۔ 2 دن سے کھانا نہیں ملا تھا، بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے۔ جب عشاء کا وقت آیا تو میں نے روضہ پاک پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجوع، یعنی اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک۔ میں نے اس کے سوا اور کچھ زبان سے نہ کہا اور لوٹ آیا۔ میں اور ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ سو گئے اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے ہمارے مکان پر دستک دی۔ ہم نے دروازہ کھولا تو ایک علوی صاحب اپنے 2 غلاموں کے ہمراہ تشریف لائے۔ دونوں کے پاس کھانے سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی۔ وہ علوی بزرگ کہنے لگے، شاید آپ صاحبان نے بارگاہ رسالت میں بھوک کی شکایت کی ہے، کیونکہ میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرفیاب ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے بارے میں فرما رہے تھے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور جو کچھ بچ گیا وہ ہمیں دے دیا اور تشریف لے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی سچی محبت عطا فرمائے اور بار بار اس پاک در پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔